حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بے وضو ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو میری امت کی پیشانیاں وضو کے آثار سے چمکتی ہوں گی اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، بس تم میں سے جو بھی اپنی روشنی بڑھا سکے تو چاہیے کہ وہ بڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کی شکایت کی جسے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ وہ نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ پھرے، یا فرمایا نہ مڑے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ نے اتر کر پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور وضو پوری طرح نہ کیا، تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فرمایا نماز تو آگے جا کر پڑھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے اتر کر وضو کیا اور پورے طور پر وضو کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے ڈیرے میں بٹھایا، پھر عشاء کی نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ نے نماز پڑھائی، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہ پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا، اس طرح کہ پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور یوں کیا کہ اس کو اپنے دوسرے ہاتھ سے ملایا اور اس سے اپنا منہ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا اور اس کو اپنے دائیں پاؤں پر چھڑک کر اس کو دھویا، پھر ایک اور پانی کا چلو لیا اور اس سے دھویا، یعنی اپنے بائیں پاؤں کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے میرے اللہ ہمیں شیطان سے بچائے رکھیو اور شیطان کو اس بچے سے دور رکھیو جو تو ہمیں دے، تو ان کے باہمی تعلق سے ایسے بچے کے پیدا ہونے کا فیصلہ کیا جاوے گا کہ جس کو شیطان ضرر نہ دے سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں گندگی اور گندی باتوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے رکھا ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا۔ اس پر آپ نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پیٹھ کرے، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب قضائے حاجت کے لیے باہر مناسے کی طرف جاتیں تو رات کو نکلا کرتی تھیں، اور مناسے ایک وسیع میدان ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ ایک رات عشاء کے وقت حضرت سودا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی باہر گئیں اور وہ لمبے قد کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکار کر کہا، سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، کیونکہ وہ بہت چاہتے تھے کہ حجاب کے متعلق وحی نازل ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حجاب کے حکم کے متعلق آیت نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یعنی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر جاؤ، یعنی قضائے حاجت کے لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آتے اور ہمارے ساتھ پانی کی چھاگل ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے استنجا کرتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں آئے تو دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے، اور آپ مڑ کر ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے لیے ڈھیلے تلاش کرو تاکہ میں ان سے استنجا کروں، یا اسی قسم کا فکرہ فرمایا، اور ہڈی اور لید میرے پاس نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کونے میں کچھ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا، اور پھر میں آپ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ انہیں استعمال میں لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کو 3 پتھر لا دوں۔ مجھ کو 2 پتھر ملے اور تیسرے کو تلاش کیا تو مجھے نہ ملا۔ اس پر میں نے لید لے لی اور یہ لا کر آپ کو دیے۔ آپ نے 2 پتھر تو لے لیے لیکن لید پھینک دی اور فرمایا، یہ پلید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے ایک ایک بار آزاد ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے 2 بار آزاد ہوئے۔ حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار پانی ڈال کر دھوئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنا منہ اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں کہ ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کی
تو جو گناہ بھی اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان سب سے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو ناک صاف کرے، اور جو استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو طاق استعمال کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو استنجا کے لیے ڈھیلے لے تو وہ طاق لے، اور اگر تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں بسر کی ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہلانے کے متعلق ان سے فرمایا کہ اس کے داہنی طرف سے ان جگہوں سے شروع کرو جو وضو میں دھوئی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند ہوتا، اپنا جوتا پہننے میں اور اپنی کنگھی کرنے میں اور اپنے نہانے میں بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس وقت عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ وضو کا پانی تلاش کرنے لگے مگر نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا۔ رسول اللہ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور لوگوں سے فرمایا کہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس کہتے تھے، میں نے پانی کو دیکھا کہ وہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ سب نے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال اتروائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کے بالوں میں سے کچھ بال لے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی جائے تو چاہیے کہ وہ اسے 7 دفعہ دھوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے مٹی کھا رہا ہے، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی نکال کر اسے پلایا، یہاں تک کہ اس کو سیر کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آیا جایا کرتے تھے اور پیشاب بھی کر دیتے تھے، لوگ اس میں سے کچھ بھی نہ دھوتے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاری کتے کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور وہ شکار مارے تو تم کھاؤ، اور اگر وہ کھا لے تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے ہی پکڑا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے کتے کو چھوڑوں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی جبکہ دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، بشرطے کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتلائیں، جب کوئی جماع کرے اور انزال نہ ہو
تو کیا وہ نہائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا وضو کرے جیسا کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے ذکر کو دھو لے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ حاجت کے لیے گئے اور یہ کہ حضرت مغیرہ آپ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ وضو کرتے تھے۔ آپ نے اپنا منہ اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے سر پر مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کے پاس جب سورج گرہن ہوا تو آئی، کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا کوئی نشان ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تب میں بھی کھڑی ہو گئی، اتنی دیر کھڑی رہی کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کی، پھر فرمایا جو بھی ایسی چیز تھی جس کو میں نے نہ دیکھا تھا میں نے اس کو اپنی اس جگہ کھڑے کھڑے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت بھی اور دوزخ بھی، اور مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تم کو ایسا ہی آزمایا جائے گا جیسا کہ دجال کے فتنے کے ذریعے سے یا اس کے قریب قریب۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی تھی تم میں سے ایک شخص کے پاس فرشتے آئیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے، جو ایمان لانے والا ہوگا یا یقین کرنے والا؟ وہ کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا رسول ہے، ہمارے پاس کھلے کھلے دلائل اور ہدایت کی باتیں لایا اور ہم نے قبول کیا اور ایمان لائے اور پیروی کی۔ تب اس سے کہا جائے گا اچھی طرح سے سو جا، ہم تو جانتے ہی تھے کہ تو مومن ہے۔ اور جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے کچھ کہتے سنا، میں نے بھی کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک لگن منگوایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے ان کو دکھلایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پر اس لگن سے پانی انڈیلا اور 3 دفعہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ لگن میں داخل کیا اور کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اپنا منہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک 2 دفعہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اس طرح کہ ان دونوں کو آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لائے ایک بار ہی، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ہمارے پاس آئے اور آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا جس سے آپ نے وضو کیا، پھر لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی بدن پر ملنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے ایک برچھی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں کچھ پانی تھا، آپ نے اپنے ہاتھ اور منہ اس میں دھوئے اور اس میں کلی کی، پھر ان دونوں سے فرمایا اس میں سے پی لو اور اپنے منہوں اور سینوں پر ڈالو۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو قریب ہوتا کہ صحابہ آپ کے وضو کے پانی پر آپس میں لڑ پڑیں۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے گئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا بیٹا بیمار ہے، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی پیا، اور پھر میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے نبوت کی مہر آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان دیکھی جو کبوتر کے انڈے کی مانند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرد اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے اور میں ایسا بیمار تھا کہ ہوش نہیں رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کے پانی سے کچھ پانی مجھ پر ڈالا۔ میں ہوش میں آ گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میراث کس کے لیے ہوگی؟ میرے وارث تو کلالہ ہیں۔ تب فرائض کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کا گھر نزدیک تھا وہ اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ وہ لگن چھوٹا تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ نہ پھیلا سکتے تھے۔ سب لوگوں نے وضو کیا۔ ہم نے کہا، تم کتنے تھے؟ تو کہا، 80 سے کچھ زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری نے آپ پر سخت حملہ کیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لیتے ہوئے نکلے۔ آپ کے پاؤں زمین پر لکیر ڈال رہے تھے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان سہارا لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 ایسی مشکوں سے پانی اونڈیلو کہ جن کے بندھن نہ کھولے گئے ہوں، شاید کہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ پھر ہم آپ پر مشکیں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ ہم کو اشارہ کرنے لگے کہ بس تم کر چکی۔ پھر آپ لوگوں کے پاس باہر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا تو آپ کے لیے ایک کھلے منہ کا چوڑا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں پانی کو دیکھنے لگا کہ وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ کر نکل رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے وضو کیا میں نے ان کا اندازہ کیا تھا، وہ 70-80 کے درمیان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا سے لے کر 5 مد تک پانی سے نہاتے یا کہا کہ غسل فرمایا کرتے تھے، اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موضوعوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پگڑی اور اپنے موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں آگے بڑھ کر جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو، کیونکہ میں نے ان کو باوضو پہنا تھا۔ آپ نے ان پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نہ کیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بکری کے شانے سے گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری وہیں پھینک دی اور آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال خیبر فتح ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ مقام میں پہنچے اور یہ جگہ خیبر کے ورے نشیب میں ہے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے توشے منگوائے۔ آپ کے پاس سوائے ستوؤں کے اور کچھ نہ لایا گیا۔ آپ نے حکم دیا اور وہ بھگوئے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور ہم نے بھی کھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اونگھے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس سے نیند جاتی رہے، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی اس حالت میں نماز پڑھے کہ وہ اونگ رہا ہو تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوگا، شاید چاہتا تو بخشش مانگنا ہو جبکہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگھے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ جو کچھ پڑھ رہا ہو اسے معلوم بھی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہیں تو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے بچاؤ نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ شاخ لی اور درمیان سے اس کو 2 ٹکڑے کر کے ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا شاید ان سے تخفیف کی جائے جب تک یہ نہ سوکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی اٹھا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے برا بھلا کہا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو۔
اور تم صرف اس لیے مبعوث کیے گئے ہو کہ آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، اور تم سختی کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے اس پر بہا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے یعنی کوڑے کی جگہ پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا اور آپ نے وضو کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، بھلا بتلائیں کہ ہم میں سے ایک کو کپڑے میں حیض آتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھرچ ڈالے اور پھر اس کو رگڑے اور پانی سے اس کو دھو ڈالے اور اس میں نماز پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو حبیش کی بیٹی حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک عورت ہوں جس کو استحاضہ کی بیماری ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، بس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب بند ہو جائے تو خون اپنے بدن سے دھو اور نماز پڑھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھوتی، آپ نماز کے لیے نکلتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے پر ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھویا کرتی تھی، کہتی تھیں پھر میں اس میں کوئی دھبا یا کئی دھبے دیکھتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اکل یا ارینا قبیلہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مدینے کی ہوا ناموافق پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹنیوں کے متعلق حکم دیا اور فرمایا کہ وہ ان کے پیشاب اور دودھ پئیں، چنانچہ وہ چلے گئے۔ جب تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹ بھی ہانک کر لے گئے۔ یہ خبر پہلے پہر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے، جب دن چڑھ گیا تو ان کو پکڑ کر لے آئے۔ آپ نے حکم دیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور وہ پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے مگر ان کو پانی نہ دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ کہتے تھے، ان لوگوں نے چوری کی اور قتل کیا اور ایمان لانے کے بعد انکار کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشتر اس کے کہ مسجد بنائی جاتی بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اور جو اس کے ارد گرد ہے پھینک دو اور اپنا گھی کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ زخم جو مسلمان کو اللہ کی راہ میں لگتا ہے قیامت کے دن ہو بہو اپنی اسی شکل میں ہوگا جیسے اس وقت
کہ جب وہ زخم لگایا گیا تھا اس سے خون پھوٹ کر نکلتا ہوگا، رنگ تو خون کا رنگ ہی ہوگا لیکن بو مشک کی بو سی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ٹھہرے پانی میں جو بہتا نہ ہو پیشاب نہ کرے کہ پھر اس میں نہائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم میں سے کون فلاں قبیلے کی اونٹنی کا بچہ دان لائے گا اور محمد کی پیٹھ پر جب وہ سجدہ کرے اس کو رکھ دے گا؟ تو ان لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت تھا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے لے آیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان اسے رکھ دیا، اور میں دیکھ رہا تھا اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش مجھے روکنے کی قوت ہوتی۔ پھر وہ ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کے ذمے لگا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے، اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ کی پیٹھ سے اس کو اتار کر پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، پھر آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ تو ہی قریش سے نمٹ، یہ 3 بار فرمایا۔ یہ بات ان پر گراں گزری کیونکہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ یعنی قریش سمجھتے تھے کہ اس شہر یعنی مکہ میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ اے اللہ ابو جہل کو پکڑ، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ، ولید بن عتبہ کو پکڑ، امیہ بن خلف کو پکڑ اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے پس مجھے اس کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا تھا دیکھا کہ کنویں میں بچھڑے ہوئے پڑے تھے، یعنی بدر کے کنویں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک پینے کی چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ حضرت سہل بن سعدی سے لوگوں نے پوچھا کہ کس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال لاتے تھے جس میں پانی ہوتا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرے سے خون دھوتی تھی، پھر چٹائی لی گئی اور اسے جلایا گیا اور اس سے آپ کا زخم بھرا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ مسواک کر رہا ہوں، اتنے میں 2 شخص آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، جو ان میں سے چھوٹا تھا اس کو میں نے مسواک دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دو، میں نے ان میں سے بڑے کو دے دی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ
تو تم اسی طرح وضو کرو جس طرح کہ تم اپنی نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنے داہنے کروٹ پر لیٹ جاؤ اور پھر یوں دعا کرو: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یعنی اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو کلیتاً تیرے حوالے کر دیا ہے اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے، اور تیرے آسرے پر اپنی پیٹھ رکھ دی ہے، امید رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے تیرے ہی حضور آنا ہے۔ نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ تجھ سے بچ کر کوئی بھاگنے کی صورت اور نہ نجات کی جگہ مگر تیرے ہی پاس۔ اے اللہ، میں تیری اس کتاب پر جس کو تو نے اتارا ہے اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا ہے ایمان لایا۔ فرمایا پس اگر تم اس رات مر گئے تو تم فطرت پر ہی ہوگے، اور یہ کلمات سب سے آخری بات ہو جو تم کہو۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں نے یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہرائے جب میں یہاں تک پہنچا کہ اے اللہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے، تو میں نے کہا، اور تیرے رسول پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ کہو اور تیرے اس نبی پر جو تو نے بھیجا ہے۔